اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون۔ ترجمہ: تم فرماؤ میں اپنی جان کے نفع اور نقصان کا خود مالک نہیں مگر جو اللہ چاہے، اور اگر میں غیب جان لیا کرتا تو میں بہت سی بھلائی جمع کر لیتا اور مجھے کوئی برائی نہ پہنچتی۔ میں تو ایمان والوں کو صرف ڈر اور خوشخبری سنانے والا ہوں۔ آیت کا خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کمال درجے کی عاجزی، عظمت الہی اور عقید توحید کے اظہار کا حکم فرمایا گیا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو قدرت و اختیار اور علم ہے، خواہ اپنی ذات کے متعلق یا دوسروں کے بارے میں، یوں ہی دنیاوی چیزوں کے بارے میں یا قیامت، آخرت اور جنت کے بارے میں، وہ تمام کا تمام اللہ کی عطا سے ہے۔ لہذا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا اولین و آخرین سے افضل ہونا، دنیا اور آخرت کے امور میں تصرف فرمانا، صحابہ اکرام کو شفا عطا فرمانا بلکہ جنت عطا فرمانا، انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا وغیرہ جتنی چیزیں ہیں سب اللہ کے چاہنے سے ہیں۔ فرمایا اور اگر میں غیب جان لیا کرتا۔ اس آیت مبارکہ میں علم غیب کی نفی کی علماء اکرام نے مختلف توجیحات بیان کی ہیں۔ ان میں سے 4 توجیحات پیش کی جائیں گی۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے علوم کے بیان پر مشتمل اپنی کتاب اللہ تعالیٰ کا کلام قرآن مجید ہر چیز کا روشن بیان ہے، اس میں بیان فرمایا کہ اس آیت میں علم عطائی کی نفی نہیں بلکہ علم ذاتی کی نفی ہے۔ امام قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ شفا شریف میں فرماتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیوب پر مطلع فرمایا اور آئندہ ہونے والے واقعات سے باخبر کیا۔ اس باب میں احادیث کا وہ بحر ذخار ہے کہ کوئی اس کی گہرائی جان ہی نہیں سکتا اور نہ اس کا پانی ختم ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معجزات میں سے یہ ایک ایسا معجزہ ہے جو یقین اور وثوق سے معلوم ہے اور ہم تک اس کی خبریں متواتر طریقے سے کثرت سے پہنچی ہیں، اور غیب پر اطلاع ہونے پر ان احادیث کے معنی اور مطالب آپس میں متحد ہیں۔ علامہ شہاب الدین احمد بن محمد خفاجی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ وضاحت ان قرآنی آیات کے منافی نہیں جن میں ارشاد فرمایا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی غیب نہیں جانتا، اور اس آیت کریمہ کہ میں کسی واسطے کے بغیر یعنی علم ذاتی کی نفی کی گئی ہے۔ البتہ اللہ تعالیٰ کے بتانے سے حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کا غیب پر مطلع ہونا ثابت ہے، اور اس کی دلیل اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ: غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں اس بات کا احتمال ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کلام تواضع اور ادب کے طور پر فرمایا ہو، اور مطلب یہ ہے کہ میں غیب نہیں جانتا مگر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی مجھے اطلاع دی اور جو میرے لیے مقرر فرمایا میں صرف اسی کو جانتا ہوں۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں ایک احتمال یہ بھی ہے کہ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم نے غیب پر مطلع ہونے سے پہلے یہ کلام فرمایا، پھر جب اللہ تعالیٰ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب کی اطلاع دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی خبر دی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول۔ ترجمہ: غیب کا جاننے والا اپنے غیب پر کسی کو مکمل اطلاع نہیں دیتا سوائے اپنے پسندیدہ رسولوں کے۔ علامہ علی بن محمد خازن رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اس آیت میں یہ بھی احتمال ہے کہ یہ کلام کفار کے سوال کے جواب میں صادر ہوا، پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے
غیبی اشیاء کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر ظاہر کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی خبر دی تاکہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت صحیح ہونے پر دلیل بن جائے۔ امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں بھلائی جمع کرنا اور برائی نہ پہنچنا اسی کے اختیار میں ہو سکتا ہے جو ذاتی قدرت رکھے، اور ذاتی قدرت وہی رکھے گا جس کا علم بھی ذاتی ہو، کیونکہ جس کی ایک صفت ذاتی ہے اس کے تمام صفات ذاتی۔ تو معنی یہ ہوئے کہ اگر مجھے غیب کا علم ذاتی ہوتا تو قدرت بھی ذاتی ہوتی اور میں بھلائی جمع کر لیتا اور برائی نہ پہنچنے دیتا۔ بھلائی سے مراد راحتیں اور کامیابیاں اور دشمنوں پر غلبہ ہے، اور برائیوں سے تنگی تکلیف اور دشمنوں کا غالب آنا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بھلائی سے مراد سرکشوں کا مطیع اور نافرمانوں کا فرما بردار اور کافروں کا مومن کر لینا ہو، اور برائی سے بدبخت لوگوں کا باوجود دعوت کے محروم رہ جانا۔ تو حاصل کلام یہ ہوگا کہ اگر میں نفع و ضرر کا ذاتی اختیار رکھتا تو اے منافقین و کافرین تمہیں سب کو مومن کر ڈالتا اور تمہاری کفری حالت دیکھنے کی تکلیف مجھے نہ پہنچتی۔ هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوا الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون۔ ترجمہ وہی ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا اور اسی میں سے اس کی بیوی بنائی تاکہ اس سے سکون حاصل کرے، پھر جب مرد اس عورت پر چھایا تو اسے ایک ہلکے سے بوجھ کا حمل ہو گیا تو وہ اسی کو لے کر چلتی رہی، پھر جب حمل کا وزن بڑھ گیا تو دونوں اپنے رب سے دعا کرنے لگے اگر تو ہمیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دے تو ہم یقیناً شکر گزار ہوں گے۔ پھر جب اس نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا فرما دیا تو انہوں نے اس کی عطا میں شریک ٹھہرا دیے تو اللہ ان کے شرک سے بلند و بالا ہے۔ اس آیت اور اس کے بعد والی آیت کی مفسرین نے مختلف تفاسیر بیان کی ہیں، ان میں سے دو تفاسیر بیان کرتے ہیں۔ نمبر ایک ہے مشرکین یہ کہا کرتے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام معاذ اللہ بتوں کی عبادت کرتے تھے اور بھلائی طلب کرنے اور برائی دور ہونے کے سلسلہ میں بتوں کی طرف رجوع کرتے تھے۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا رضی اللہ عنہ کا واقعہ بیان فرمایا کہ انہوں نے تو اللہ تعالیٰ سے اس طرح دعا کی تھی کہ اے اللہ اگر تو ہمیں صحیح سالم اور تندرست بچہ عطا فرمائے گا تو ہم ضرور تیری اس نعمت کا شکر ادا کریں گے۔ اور جب اللہ تعالیٰ نے انہیں صحیح سالم بچہ عطا کر دیا تو کیا ان دونوں نے اللہ کی عطا میں اس کا شریک ٹھہرایا؟ اللہ تعالیٰ ان مشرکوں کے شرک اور حضرت آدم علیہ السلام کی طرف منسوب ان کی بات سے بری ہے۔ نمبر دو، ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے جو واقعہ بیان فرمایا ہے یہ بطور مثال ہے اور اس میں مشرکوں کی جہالت اور ان کے شرک کا حال بیان کیا گیا ہے۔ اس صورت میں آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ وہی ہے جس نے تم میں سے ہر ایک کو ایک جان سے پیدا کیا، یعنی ماں اور باپ سے پیدا کیا، اور یہ دونوں انسان ہونے میں یکساں ہیں۔ پھر جب شوہر اور بیوی میں ملاپ ہوا اور حمل ظاہر ہوا تو ان دونوں نے اپنے رب سے دعا کی کہ اگر تو ہمیں صحیح اور تندرست بچہ عطا کرے گا تو ہم ضرور تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہوں گے۔ پھر جب اللہ تعالیٰ نے انہیں ویسا ہی بچہ عنایت فرمایا تو ان کا حال یہ ہوا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عطا میں اس کے شریک ٹھہرانے لگ گئے، کیونکہ کبھی تو وہ اس بچے کو انسانی فطرت کے تقاضے کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسے دیریوں کا حال ہے، کبھی ستاروں کی طرف نسبت کرتے ہیں جیسا کہ ستارہ پرستوں کا طریقہ ہے، اور کبھی بتوں کی طرف منسوب کرتے ہیں جیسا کہ بت پرستوں کا دستور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ وہ ان کے اس شرک سے برتر ہے۔ اَیُشْرِکُونَ مَا لَا يَخْلُقُ شَیْئًا وَهُمْ يُخْلَقُونَ۔ ترجمہ کیا وہ اسے اللہ کا شریک بناتے ہیں
جو کوئی چیز نہیں بنا سکتا اور خود انہیں بنایا جاتا ہے۔ اس آیت اور اگلی چند آیات میں بتوں کے معبود ہونے کی نفی پر کئی دلیلیں قائم فرمائی گئی ہیں۔ چنانچہ اس آیت میں فرمایا گیا کہ کیا مشرکین اسے اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے ہیں جو کسی چیز کو پیدا کرنے کی اصلاً قدرت نہیں رکھتا، بلکہ وہ خود بھی اپنے بنائے جانے میں کسی کا محتاج ہے، حالانکہ معبود تو صرف وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنے عبادت گزار کو پیدا کیا ہو۔ وَلَا يَسْتَطِيعُونَ لَهُمْ نَصْرًا وَلَا أَنفُسَهُمْ يَنصُرُونَ۔ ترجمہ، اور نہ وہ ان کی کوئی مدد کرنے کی طاقت رکھتے ہیں اور نہ اپنی جانوں کی مدد کر سکتے ہیں۔ اس آیت میں بتوں کی بے قدری اور شرک کے بطلان کا بیان اور مشرکین کے کمال جہل کا اظہار ہے، اور بتایا گیا کہ عبادت کا مستحق وہی ہو سکتا ہے جو عبادت کرنے والے کو نفع پہنچانے اور اس کا ضرر دور کرنے کی قدرت رکھتا ہو۔ مشرکین جن بتوں کو پوجتے ہیں ان کی بے قدرتی اس درجے کی ہے کہ وہ کسی چیز کے بنانے والے نہیں۔ کسی چیز کے بنانے والے تو کیا ہوتے، خود اپنی ذات میں دوسرے سے بے نیاز نہیں ہے، خود مخلوق ہیں اور بنانے والے کے محتاج ہیں۔ اس سے بڑھ کر بے اختیاری یہ ہے کہ وہ کسی کی مدد نہیں کر سکتے، اور کسی کی کیا مدد کریں گے، خود انہیں کوئی ضرر پہنچے تو اسے دور نہیں کر سکتے، کوئی انہیں توڑ دے گرا دے الغرض جو چاہے کرے وہ اس سے اپنی حفاظت نہیں کر سکتے، لہذا ایسے مجبور و بے اختیار کو پوجنا انتہا درجے کا جہل ہے۔ وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ أَدْعَوْتُمُوهُمْ أَمْ أَنْتُمْ صَامِتُونَ۔ ترجمہ، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو تمہارے پیچھے نہیں آئیں گے، تم پر برابر ہے کہ تم انہیں پکارو یا تم خاموش رہو۔ یعنی اے مشرکو، اگر تم ان بتوں کو اس لیے بلاؤ کہ وہ تمہاری اس چیز کی طرف رہنمائی کر دیں جسے تم اپنے مقاصد کو حاصل کر لو، تو یہ تمہاری مراد کی طرف نہیں آئیں گے، اور اے مشرکو تم ان بتوں کو پکارو یا خاموش رہو، تمہارے لیے دونوں صورتیں برابر ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں پکارنے کی صورت میں تمہیں کوئی فائدہ حاصل ہوگا اور نہ ہی خاموش رہنے کی صورت میں کچھ فائدہ ملے گا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین۔ ترجمہ، بے شک وہ جنہیں تم اللہ کے سوا پوجتے ہو وہ تمہاری طرح بندے ہیں، تو تم انہیں پکارو، پھر اگر تم سچے ہو تو انہیں چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ آیت میں لفظ تدعون کا معنی تعبدون، یعنی جن کی تم عبادت کرتے ہو۔ اس آیت کا خلاصہ یہ ہے کہ اے کافرو، صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے کی بجائے جن بتوں کی تم عبادت کرتے ہو اور تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو، یہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے مملوک اور مخلوق ہیں جس طرح تم ہو، اور اللہ تعالیٰ کے مملوک و مخلوق کسی طرح پوجے جانے کے قابل نہیں۔ اس کے باوجود بھی اگر تم انہیں اپنا معبود کہتے ہو تو تم نفع پہنچانے اور نقصان دور کرنے کے سلسلہ میں انہیں پکارو، پھر اگر تم اپنے گمان کے مطابق سچے ہو کہ یہ اس چیز کی قدرت رکھتے ہیں جس سے تم عاجز ہو، تو ان بتوں کو چاہیے کہ وہ تمہیں جواب دیں۔ یہاں ایک اہم بات یاد رہے کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کسی کی بھی عبادت کرنا شرک ہے، اسی طرح مخلوق میں سے کسی کو معبود مان کر اسے پکارنا یا اسے حاجتیں اور مدد طلب کرنا بھی شرک ہے۔ البتہ اگر کوئی اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو معبود نہ مانتا ہو اور وہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو اس کی عطا سے مشکلات دور کرنے والا، حاجتیں پوری کرنے والا اور مدد کے وقت مدد کرنے والا مانتا ہو، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر وہ بارگاہ الہی کے مقبول بندوں سے مشکلات کی دوری کے لیے فریاد کرتا ہو، اپنی حاجتیں پوری ہونے کے لیے دعائیں مانگتا ہو یا مصیبت کے وقت انہیں مدد کے لیے پکارتا ہو، تو یہ اس کا فریاد کرنا، مانگنا، پکارنا شرک نہیں ہو سکتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جن لوگوں نے قرآن پاک میں غور و تفکر کیا ہے وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ کفار و مشرکین کا اپنے بتوں سے متعلق عقیدہ یہ تھا کہ وہ بتوں کو معبود مانتے اور ان کی عبادت کرتے تھے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے
کہ بے شک جب ان سے کہا جاتا تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں تو وہ تکبر کرتے تھے اور کہتے تھے کیا ہم ایک دیوانے شاعر کی وجہ سے اپنے معبودوں کو چھوڑ دیں، اور اسی عقیدے کی بنیاد پر کفار بتوں سے اپنی حاجتیں طلب کرتے تھے۔ اور آج بھی کسی انسان یا غیر انسان، زندہ یا مردہ کو معبود مان کر اس کی عبادت کرنا، اسے دور یا نزدیک سے پکارنا شرک ہے۔ لیکن اگر کوئی یہ عقیدہ نہ رکھتے ہوئے یعنی معبود نہ مان کر کسی کو پکارے یا ندا کرے تو اس کے عمل کو مشرکوں جیسا عمل قرار دیتے ہوئے اسے بھی مشرک قرار دے دینا سراسر جہالت ہے۔ جو پکارنا یا ندا کرنا شرک ہے وہ ہر حال میں شرک ہے، چاہے انسان سے ہو یا غیر انسان سے، زندہ سے ہو یا فوت شدہ سے، دور سے ہو یا نزدیک سے۔ اور جو ندا شرک نہیں وہ کسی بھی حال میں شرک نہیں۔ ندا یا سوال کے شرک ہونے کا دارومدار پکارنے والے کے عقیدے پر ہے۔ اگر وہ معبود اور خدا مان کر پکارتا ہے تو یہ شرک ہے۔ اب چاہے دور سے پکارے یا نزدیک سے، زندہ کو پکارے یا فوت شدہ کو، اور اگر اس کا یہ عقیدہ نہیں تو شرک ہرگز نہیں۔ لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہرگز شرک نہیں، کیونکہ کوئی بھی کلمہ گو مسلمان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معبود نہیں سمجھتا اور نہ ہی ان کی عبادت کرتا ہے، بلکہ ہر نماز میں کئی بار یہ اعلان کرتا ہے کہ اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، یعنی میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ یوں ہی اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کو پکارنے والا، ان سے سوال کرنے والا انہیں معبود سمجھ کر ہرگز نہیں پکارتا، بلکہ اللہ کا بندہ سمجھ کر اور اللہ کی عطا سے پکار سننے والا جان کر پکارتا ہے۔ لہذا اس کا یہ عمل بھی ہرگز شرک نہیں ہو سکتا۔ الہم ارجل یمشون بها ام لهم ایدی یبطشون بها ام لهم اعین یبصرون بها ام لهم آذان یسمعون بها قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدون فلا تنظرون ان ولیی اللہ الذی نزل الکتاب وهو يتولى الصالحین والذین تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا فتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون۔ ترجمہ: کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے یہ چلتے ہیں، یا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں، یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے یہ دیکھتے ہیں، یا ان کے کان ہیں جن سے یہ سنتے ہیں؟ تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو، پھر میرے اوپر اپنا داؤ چلاؤ اور مجھے مہلت نہ دو۔ بے شک میرا مددگار اللہ ہے جس نے کتاب اتاری اور وہ صالحین کی مدد کرتا ہے، اور اللہ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، اور اگر تم انہیں رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو وہ نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ انسان کی قدرت کا دار و مدار ان چار اعضاء پر ہے: ہاتھ، پاؤں، کان اور آنکھ، کہ انسان تمام امور میں ان سے مدد لیتا ہے، جبکہ بتوں کے یہ اعضاء نہیں ہیں۔ لہذا انسان ان عاجز بتوں سے افضل ہوا، کیونکہ چلنے، پکڑنے، دیکھنے اور سننے کی طاقت رکھنے والا اس سے بہتر ہے جو ان صلاحیتوں سے محروم ہے۔ لہذا انسان ہر حال میں ان بتوں سے افضل ہے کہ بت پتھروں اور درختوں سے بنے ہوئے ہیں، کسی کو نفع نقصان نہیں پہنچا سکتے، تو جب ان میں وہ قوت و طاقت بھی نہیں جو تم میں ہے، پھر تم ان کی پوجا کیسے کرتے ہو اور اپنے سے کم تر کو پوج کر کیوں ذلیل ہوتے ہو؟ پھر فرمایا: اے محبوب تم فرما دو کہ اپنے شریکوں کو بلا لو۔ آیت کا شان نزول: نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بت پرستی کی مذمت کی اور بتوں کی عاجزی اور بے اختیاری کا بیان فرمایا تو مشرکین نے دھمکایا اور کہا کہ بتوں کو برا کہنے والے تباہ و برباد ہو جاتے ہیں اور یہ بت انہیں ہلاک کر دیتے ہیں۔ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، اور اس آیت اور اس کے بعد والی 3 آیات میں فرمایا گیا: اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم
آپ ان سے فرما دیں اگر تم بتوں میں کچھ قدرت سمجھتے ہو تو انہیں پکارو اور مجھے نقصان پہنچانے میں ان سے مدد لو، اور تم بھی جو مکر و فریب کر سکتے ہو وہ میرے مقابلے میں کرو اور اس میں دیر نہ کرو۔ مجھے تمہاری اور تمہارے معبودوں کی کچھ بھی پرواہ نہیں، اور تم سب مل کر بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے، کیونکہ میری حفاظت کرنے والا اور میرا مددگار وہ رب تعالیٰ ہے جس نے مجھ پر قرآن نازل کر کے مجھے عظمت عطا کی، اور وہ اپنے نیک بندوں کو دوست رکھتا اور ان کی مدد فرماتا ہے۔ اور اے بت پرستو، اللہ تعالیٰ کے سوا جن کی تم عبادت کرتے ہو وہ کسی کام میں تمہاری مدد کرنے کی طاقت نہیں رکھتے، اور نہ ہی وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں، تو میں پھر ان کی کس طرح پرواہ کروں؟ اور ویسے بھی یہ تمہاری مدد کیا کریں گے، کیونکہ ان کا اپنا حال یہ ہے کہ اگر تم انہیں اپنے مقاصد کے حصول کی طرف رہنمائی کرنے کے لیے بلاؤ تو وہ تمہاری پکار نہ سنیں گے، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں، حالانکہ انہیں کچھ دکھائی نہیں دیتا، کیونکہ وہ دیکھنے سے ہی عاجز ہیں۔ علامہ اسماعیل حقی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، اس آیت میں بتوں کا جو حال بیان ہوا انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام اور اولیاء اعظام رحمۃ اللہ علیہم کا حال ان کے برخلاف ہے، اگرچہ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں، کیونکہ اس طور پر مقبولان بارگاہ الہی سے مدد جانا، انہیں وسیلہ بنانا اور ان کی طرف نسبت کرنا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں کے مظاہر اور اس کے انوار کی جلوہ گاہیں، اس کے کمالات کے آئینے اور ظاہری اور باطنی امور میں اس کی بارگاہ میں سفارشی ہیں، انتہائی عام کام ہے، اور یہ ہرگز شرک نہیں بلکہ یہ عین توحید ہے۔ پھر فرمایا، اور تم انہیں دیکھو تو یوں لگے گا کہ وہ تمہاری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اس آیت کی ایک تفسیر یہ بیان کی گئی ہے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان کافروں کو دیکھیں کہ یہ اپنی آنکھوں سے تو آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں لیکن انہیں کچھ دکھائی نہیں دے رہا، کیونکہ یہ نگاہ بصیرت سے آپ کو نہیں دیکھ رہے، تو اگرچہ فی الوقت یہ آپ کے سامنے ہیں لیکن در حقیقت یہ آپ سے غائب ہیں۔ البتہ اگر یہ میری وحدانیت کا اقرار اور آپ کی رسالت کی تصدیق کر لیتے ہیں تو یہ حقیقی طور پر دیکھنے والے بن جائیں گے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف ظاہری نگاہوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لینا حقیقی طور پر فائدہ مند نہیں بلکہ نگاہ بصیرت سے دیکھنا فائدہ مند ہے، اور یہی وجہ ہے کہ جب ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ نے نگاہ بصیرت سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی تو صحابیت کے اعلیٰ منصب پر فائز ہو کر ہمیشہ کے لیے جنت کے حقدار ٹھہرے، اور خود ابو جہل صرف ظاہری نگاہوں سے دیکھتا رہا، جس کی وجہ سے اسے بدبختی سے نجات نہ ملی اور ہمیشہ کے لیے جہنم کا حقدار ٹھہرا۔ ایک مرتبہ سلطان محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ کی زیارت کے لیے تشریف لے گئے اور کچھ دیر ان کے پاس بیٹھ کر عرض کی، یا شیخ، آپ حضرت ابو یزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا فرماتے ہیں؟ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، وہ ایسے شخص ہیں کہ جس نے ان کی زیارت کی وہ ہدایت پا گیا اور اسے واضح طور پر سعادت حاصل ہو گئی۔ حضرت محمود غزنوی رحمۃ اللہ علیہ نے عرض کی، یا شیخ، یہ کس طرح ہوا کہ ابو جہل نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا لیکن اس کے باوجود اسے نہ کوئی سعادت ملی اور نہ وہ شقاوت و بدبختی سے خلاصی پا سکا؟ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، ابو جہل نے در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہی نہیں، جس کی وجہ سے وہ بدبختی سے چھٹکارا نہ پا سکا، بلکہ اس نے محمد بن عبداللہ کو دیکھا ہے۔ اگر وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لیتا تو وہ بدبختی سے نکل کر سعادت مندی میں داخل ہو جاتا، اور اس کا مصداق اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے، وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ۔ تو سر کی آنکھوں سے دیکھنے سے یہ سعادت نہیں ملتی بلکہ دل کی نگاہوں سے دیکھیں تو یہ سعادت نصیب ہوتی ہے۔ اس لیے جس نے حضرت ابو یزید رحمۃ اللہ علیہ کو دل کی نگاہوں سے دیکھا تو وہ سعادت پا گیا۔ اس واقعے سے یہ بھی ظاہر ہوا کہ اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو بھی نگاہ بصیرت سے دیکھنا ہی فائدہ دیتا ہے۔ خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ۔
ترجمہ: اے حبیب، معاف کرنا اختیار کرو اور بھلائی کا حکم دو اور جاہلوں سے منہ پھیر لو۔ اس آیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 باتوں کی ہدایت فرمائی گئی ہے۔ نمبر 1، جو مجرم معذرت طلب کرتا ہوا آپ کے پاس آئے تو اس پر شفقت و مہربانی کرتے ہوئے اسے معاف فرما دیجیے۔ نمبر 2، اچھے اور مفید کام کرنے کا لوگوں کو حکم دیجیے۔ نمبر 3، جاہل اور ناسمجھ لوگ آپ کو برا بھلا کہیں تو ان سے الجھے نہیں بلکہ علم کا مظاہرہ فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی عفو و درگزر سے عبارت تھی۔ آپ کے بے مثال عفو و درگزر کا ایک واقعہ ملاحظہ ہو۔ تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کی شہزادی حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو ان کے شوہر ابو العاص نے غزوہ بدر کے بعد مدینہ منورہ کے لیے روانہ کیا۔ جب قریش مکہ کو ان کی روانگی کا علم ہوا تو انہوں نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کا پیچھا کیا، حتیٰ کہ مقام ذی طویٰ میں انہیں پا لیا۔ حبار بن الاسود نے حضرت زینب رضی اللہ عنہ کو نیزہ مارا، جس کی وجہ سے آپ اونٹ سے گر گئی اور آپ کا حمل ساقط ہو گیا۔ اتنی بڑی اذیت پہنچانے والے شخص کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سلوک ملاحظہ کریں۔ چنانچہ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جعرانہ سے واپسی پر میں سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھا تھا کہ اچانک دروازے سے حبار بن الاسود داخل ہوا۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حبار بن الاسود ہے۔ ارشاد فرمایا، میں نے اسے دیکھ لیا ہے۔ ایک شخص اسے مارنے کے لیے کھڑا ہوا تو تاجدار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اشارہ کیا کہ بیٹھ جائے۔ حبار نے قریب آتے ہی کہا، اے اللہ کے نبی، آپ پر سلام ہو۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ سے بھاگ کر کئی شہروں میں گیا اور میں نے سوچا کہ عجم کے ملکوں میں چلا جاؤں، پھر مجھے آپ کی نرم دلی، صلہ رحمی اور دشمنوں سے آپ کا درگزر کرنا یاد آیا۔ اے اللہ کے نبی، ہم مشرک تھے، اللہ تعالیٰ نے آپ کے سبب ہمیں ہدایت دی اور ہمیں ہلاکت سے نجات عطا کی۔ آپ میری جہالت سے اور میری ان تمام باتوں سے جن کی آپ تک خبر پہنچی ہے درگزر فرمائیں۔ میں اپنے تمام برے کاموں کا اقرار کرتا ہوں اور اپنے گناہوں کا اعتراف کرتا ہوں۔ رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں اسلام کی ہدایت دے دی، اور اسلام پچھلے تمام گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ اس طرح کے 20 واقعات ہیں جن میں عظیم عفو و درگزر کی جھلک نمایاں ہے، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو سفیان کو معاف کر دیا، اپنے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے والے غلام وحشی کو معاف کر دیا، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا دانتوں سے کلیجہ چبانے والی ہند بن عتبہ کو بھی معاف کر دیا۔ یوں ہی صفوان بن معطل، عمیر بن وہب، اکرمہ بن ابو جہل کو معاف کر دیا، سراقہ بن مالک کو امان لکھ دی، اور ان کے علاوہ بہت سے ظالموں اور ستم شاروں کے ظلم و جفا سے درگزر کر کے معافی کا پروانہ عطا فرما دیا۔ آیت میں مذکور حکم ہر مسلمان کے لیے ہے کہ عفو و درگزر اختیار کرے، نیکی کا حکم دے اور جاہلوں سے منہ پھیر لے۔